تعاصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في شان عظمت نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غریب و صدا و رنگین ہے داستان حرم، غریب و صدا و رنگین ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. صداقت ہو تو دل سے نکل کر کربلا تک جاتی ہے، صداقت ہو تو دل سے نکل کر کربلا تک جاتی ہے. فقط تیگوں سے نہیں کردار سے اسلام زندہ رہتا ہے، فقط تیگوں سے نہیں کردار سے اسلام زندہ رہتا ہے. شاہ ہندوستان عطائے رسول فرزند بطول گلشن زہرا کے مہکتے پھول سلطان الہند معین ملت و الدین خواجہ خواجگاں فقر کون و مقام سرکار معین الدین حسن سنجری المعروف سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی 10ویں کا منظر دیکھ کر اور اپنے دادا کے شہادت کا وہ لمحہ یاد کر کے کیا خوب کہتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپانا است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یعنی والی ہندوستان غریب نواز کیا فرما رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ جو اشعار آپ نے پیش کی امام ہمام شہید دست کربلا جنتی نوجوانوں کے سردار جس نے اپنے نوجوان بیٹے کو قربان کر دیا، جس نے 6 ماہ کے بچے کی شہادت کو انجام دیا، جس نے اپنے پورے گھرانے کو لا کر کربلا کے میدان میں رکھ دیا، جس نے اسلام کے خاطر اور دین کے خاطر اپنے بھتیجے امام قاسم کی قربانی کو دیا، جس نے ننھی سکینہ کے گالوں پر جب تماچے لگائے گئے تو برداشت کیا، زینب کی چادر کو چھینی گئی تو صبر کیا. اس کے لیے غریب نواز کیا کہہ رہے ہیں؟ غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ شاہ حسین ہے. شاہ یعنی شہنشاہ، شہنشاہ حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے.
شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، اور دین بھی حسین ہے۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جس میں ہم اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، درود و صلوات بھیج رہے ہیں۔ تو یہ دین جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء اکرام نے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کی جماعتیں آتی رہیں اور اسی دین کا مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے 18 ذی الحجہ کے موقع پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ 18 ذی الحجہ کیا تھی؟ 18 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں دین کو مکمل کر دیا۔ اور کیا کہا گیا کہ اے مصطفیٰ، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور 18 ذی الحجہ کے موقع پر کیا ہوا تھا غدیر خم میں؟ اس کی تفسیر آپ سن چکے ہیں، کئی جمعہ پہلے میں نے اس کا بیان کر دیا کہ مولا کائنات تری شیر خدا علی المرتضیٰ کا ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت آسمان میں بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اسی علی کے شہزادے نے، وہی علی کے لخت جگر نے 10 محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اسی دین کو، جس دین کو رب تبارک و تعالیٰ نے مکمل کیا، جس دین کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، جس دین کو 1,24,000 انبیاء اکرام یہاں تک لے کر آئے، آج ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آج ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، آج ہم اور آپ مسجدوں کی میناروں کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم اور آپ اذانوں کو سن رہے ہیں، آج ہم اور آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں، مدارس میں بھیجتے ہیں، خانقاہوں میں بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ خانقاہوں سے نکلنے والا دین بھی یہ حسین کی دی ہوئی صدقہ ہے، یہ حسین کا دیا ہوا بھیک۔ یہ وہی حسین ہے جس حسین نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لایا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر امام حسین کربلا میں آئے، اپنے بچے کو بھی لے کر امام حسین کربلا میں آئے تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ بچوں کو چھوڑ کر دین کو بچانے کے لیے حسین آئے، نوجوان بیٹے کی قربانی دی تاکہ دنیا آگے چل کر یہ نہ کہے کہ اپنے بیٹے کو گھر میں رکھ کر کے دین کو بچانے کے لیے آئے، قاسم کی جوانی کو اور قاسم اپنے بھتیجے کو قربان کیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے گھرانے کو بچا کر کے حسین دین کو بچانے کے لیے آئے۔ ارے ماجرا تو یہاں تک ختم نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں میں جتنے لوگ مدینہ شریف سے آئے تھے، امام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ امام حسین نے اعلان کیا حجرے میں کہ جو لوگ یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے برا لگے گا، مجھے تکلیف ہوگی تمہارے جانے سے، تو میں یہاں کا چراغ بجھا دوں گا، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا۔ میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ تم لڑنے کے لیے آؤ، تم لڑنے کے لیے آؤ، تم میدان میں آؤ، تم میرا ساتھ دو، بلکہ اہل کوفہ نے جب دعوت دی کہ امام آپ کربلا میں آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے دست حق پر بیعت کریں گے، لیکن اہل کوفہ نے وہی انجام دیا جو امام علی مقام امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کیا۔ دھوکہ ان کے ساتھ بھی ہوا، دھوکہ امام حسین کے ساتھ بھی ہوا، لیکن جب دھوکہ ملا
جب اہل کوفہ نے انکار کر دیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے امام، اگر ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے تو یزید کی فوج ہمارا جینا حرام کر دے گی، ہمارے عورتوں کا بدلہ لے گی، ہمارے بچوں کو قربان کر دے گی۔ اے امام آپ جانو آپ کے نانا کا دین ہے۔ لیکن یہ کربلا ہوئی کیوں؟ اہل کوفہ بلائے کیوں اور پھر انکار کیے کیوں؟ یہ تھی حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ جب میرے امام کو پتا چلا کہ یزید بن معاویہ اپنی حکومت اور اپنی باپ کی خلافت میں شراب کو عام کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ زنا کو عام کر رہا ہے، ننگا ناچ کر رہا ہے، دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جو حلال ہے اس کو حرام کر رہا ہے اور جو حرام ہے اس کو حلال کر رہا ہے۔ کہنے والے تو کہہ گئے کہ یزید کو کافر تو کم ہے، اگر کافر سے بھی کوئی بڑا درجہ ہے تو وہ بھی کہنا غلط نہیں۔ یزید نے اپنے تخت کا غلط استعمال کیا اور عرض کرتا ہے امام حسین کے نام ایک پیغام بھیجتا ہے کہ اے حسین تم آؤ اور کوفہ میں میرے ہاتھ میں بیعت کر لو، اگر تم میرے ہاتھ میں بیعت کر لو گے تو سارا مدینہ میرے ہاتھ میں بیعت کرے گا، اور مدینہ ہی نہیں بلکہ اسلام کے ماننے والے جاننے والے جو مسلمان ہیں جو مومن ہیں وہ سب کے سب میرے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ شرط یہ ہے حسین کہ تم میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ کیوں؟ اگر امام حسین بیعت نہ کرتے تو کیا دوسرے لوگ لالچ میں نہیں آتے؟ کیونکہ یزید نے تو زنا کو حلال کر دیا تھا، شراب کو حلال کر دیا تھا، ننگے ناچ کو حلال کر دیا تھا۔ اسلام کی جو تاریخ تھی، جو شریعت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اس کا بدلے میں یزید نے کیا کیا؟ جو شریعت مصطفیٰ کے اندر احکامات تھے، جو قانون شریعت تھا، اس کو بدل کر رکھ دیا اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے لگا کہ تم یہ کرو۔ یہاں تک کہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حلال ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو مصطفیٰ کی دامن کو چھوڑ کر کے، جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے، جو دین محمدی کو چھوڑ کر کے زنا کرنے کے لیے چلا جائے؟ آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو قرآن والا کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا چاہنے والا کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو حسینی کردار کو پر چلنے والا کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم 72 والے ہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجتن والے ہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عالم آج بٹھایا جا رہا ہے، لیکن کیا پتا ہے تمہیں عالم کیا چیز ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ آج عاشور خانے میں جو عالم بیٹھ رہے ہیں وہ عالم کیا پیغام دے رہا ہے؟ عالم آیا کہاں سے ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو عالم بٹھا رہے ہیں، جو عالم کی تعظیم کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ نمازی ہے یا نہیں، کیونکہ نمازی ہوتا ہے تو عالم پکڑتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے تو ہی عالم کو ایک کردار ادا کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عالم بٹھانا غلط، ہم یہ نہیں کہتے کہ تعزیہ داری غلط، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم کے واسطے اپنی جان تک دے دو، لیکن سمجھو تو صحیح کہ عالم آیا کہاں سے، عالم کی حقیقت کیا ہے؟ افسوس بیجاپور میں جیسے ہی 7ویں تاریخ آئی، 8ویں تاریخ آئی، مسلمان علم کو دیکھنے کے لیے، علم کی زیارت کرنے کے لیے گیا، اور کیا ہوا؟ کسی کے ساتھ بدسلوکی، کسی کے ساتھ گالی گلوچ، کسی کے ساتھ مار پیٹ، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ علم کیا کہتے ہیں بتاؤ؟
آج بھی ہندوستان میں وہ جگہ موجود ہے جو حقیقت میں علم آیا ہے. کربلا سے جو حضرت عباس علم بردار کا جو علم آیا وہ بلگرام کی سرزمین پر آج بھی موجود ہے. وہاں دیکھو کہ علم کس کو کہتے ہیں, علم کی عقیدت کس کو کہتے ہیں, علم کی محبت کس کو کہتے ہیں, علم کا ادب کس کو کہتے ہیں. آج ہم جا رہے ہیں محرم میں اور کیا کر رہے ہیں, کسی کو مار رہے ہیں, کسی کو گالی دے رہے ہیں. ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم اس علم کو دیکھنے جا رہے ہیں جو کربلا سے یہاں تک آیا ہوا, جس کربلا میں 6 ماہ کا بچہ قربان ہو گیا, جس کربلا میں عورتوں کی چادروں کو چھینی گئی, جس کربلا میں خیموں کو جلا دیا گیا, جس کربلا میں سکینہ کے منہ پر تماچے مارے گئے, جس کربلا میں عباس بن علم بردار کے بازوؤں کو کاٹا گیا, جس کربلا میں 72 شہدائے کربلا کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا, جس کربلا میں علی اکبر کی بچپن کو لوٹا گیا, علی اکبر کی جوانی کو لوٹا گیا. اور جب یہ منظر ختم ہوا, یہی منظر کو ختم ہونے کے بعد میں کربلا سے علم یہاں تک آیا. علم کوئی عاشور خانے میں تیار کیا ہوا نہیں, کسی مسلمان نے تیار نہیں کیا, بلکہ علم کی حقیقت یہ ہے کہ کربلا سے لے کر یہاں تک چلا آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی علم ہمیں آج کربلا کی یاد دلاتا ہے. جب وہی علم عاشور خانے میں جلوگر ہوتا ہے تو اسی علم کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محرم ہے. ہمارا تو ذہن اتنا کمزور ہے, دنیا کی رنگینیوں میں مسلمان اتنا ملوث ہے, اتنا مصروف ہے کہ جب تک کربلا کے لیے کربلا کی یاد ہمیں تب تک نہیں آتی اور تب تک ہمیں محرم کا مہینہ ہے پتہ نہیں چلتا, جب تک عاشور خانے نہ کھل جائیں, جب تک علم بیٹھ نہ جائے. آج ہمیں کہنا پڑتا ہے, ہم مجبور ہوتے ہیں کہ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں. ہماری عقیدت, ہمارا ایمان, ہماری مسلمان کہلانا صرف علم تک محدود ہے. آج ہمارا سب کچھ کہاں تک محدود رہا؟ 8ویں تاریخ جاؤ اور جا کر دیکھو, کیا دیکھو, علم اٹھ رہے ہیں, یہ کسی کو مار رہا ہے, یہ کسی کو گالی دے رہا ہے, یہ تھوک رہا ہے. ارے علم کا ادب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب علم اپنے حجرے سے نکلتا ہے, جب عاشور خانے سے نکلتا ہے تو تم باوضو ہو کر کے اپنے دل میں جو مراد ہے, جو منت ہے, اس عقیدت کو لے کر کے علم کی زیارت کے لیے جاؤ. کہ جب علم عاشور خانے سے نکلے تو تمہارے دلوں پر اس کی نگاہ پڑے تو علم کی مراد سے تمہاری مرادیں پوری ہو جائے, تمہاری منتیں پوری ہو جائے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ منہ میں گٹکا ہے, ماوا ہے, گالی گلوچ ہے, اور علم کو زیارت کرنے کا دعویٰ ڈھول کرتے ہو مسلمان ہونے کے نام پر. علم کی عظمت جو ہے اگر کسی ایک مسلمان کو پتہ چل جائے تو ہر گھر میں علم رہے گا انشاءاللہ. لیکن کسی کو فکر ہی نہیں کہ علم کیا چیز ہے, جاننا ہی نہیں کہ علم ہے کیا. یہ پتا ہے کہ علم بیٹھتے ہیں اٹھاتے ہیں, بیٹھتے اٹھاتے ہیں, دفن کرتے ہیں, یہ پتا ہے. اور کچھ جاہل لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ 40واں مناتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں, جو فوت ہوتے ہیں, جو خدا کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں, وہ ہرگز نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں. زندے لوگوں کا کون سا 40واں ہوتا ہے؟ جو زندہ ہے, جس کو قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے, یہ لوگ ان کا 40واں کرتے ہیں. کہاں ہے مسلمان؟ کس تاریخ کو پڑھ رہا ہے مسلمان؟ کس کربلا کو یاد کر رہا ہے مسلمان؟ کس کربلا کو جانتا ہے مسلمان؟ آج دین کی حقانیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے. آج 10ویں کربلا ہے. 1400 سال پہلے اسی 10ویں محرم کے موقع پر یہی وہ ظہر کا وقت تھا جب امام نے اعلان کیا
حسین ابن علی نے اعلان کیا کہ اے یزیدیوں، آؤ ظہر کا وقت ہوا ہے، تم بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھوں۔ تو یزیدی لشکر نے کیا کہا تھا؟ وہاں پر بھی عالم تھے، وہاں پر بھی حافظ تھے، وہاں پر بھی قاری تھے، وہاں پر بھی مومن تھے، وہاں پر بھی صحابہ تھے، وہاں پر بھی دین کو ماننے والے تھے، وہاں پر بھی ایمان والے تھے، وہاں پر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہاں پر بھی مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے تھے۔ لیکن کیا کہتے ہیں حسین، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، تم نماز پڑھ لو، نماز کی ضرورت تمہیں ہے۔ آج ہم علم کو دیکھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بھیڑ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کیا علم کو چھوڑ کر کے ہم مسجد میں گئے؟ نہیں گئے۔ کیا نماز کے وقت میں ہم نے ڈھول تاشے باجے کو بند کیا؟ نہیں کیا۔ پتا چلا مجھے، بحث ہو رہی تھی کہ 7ویں تاریخ جیسی ہوئی، داتری مسجد کے قریب بھیڑ اکٹھا ہوئی، علم کو لایا گیا، اذان کے وقت کو بینجو تاشے باجے کو بند کر دیا گیا، جیسے اذان ختم پھر سے شروع۔ اور کب تک ہوا؟ اندر نماز کا وقت ہو گیا، لیکن مسلمان کو خیال نہیں کہ امام صاحب نماز ادا کر رہے ہوں گے، مسلمان نماز ادا کر رہا ہوگا، بند نہیں کیا بلکہ جاری رکھا۔ اور جاری رکھتے رکھتے کیا ہوا؟ جو امام صاحب تھے ان کو خلل محسوس ہوئی اور 2 بار امام صاحب چوک گئے۔ کس کی وجہ سے؟ آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارا ڈھول، ہمارا تاشا، ہمارا بینجو، یہ سب جب نماز کے لیے روک سکتا ہے تو ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ کیونکہ یزیدیوں نے انکار کیا تھا کہ حسین تم نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھیں۔ انکار کرنے والے کون تھے کہ نماز کی ضرورت مجھے نہیں تجھے ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو آج دین محمدی کو چھوڑ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں حسینی ہوں؟ آج میں قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حسینی ہوں، میں نماز کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ میں حسینی ہوں۔ ارے علم کو ماننا تب جائز ہوگا جب تم علم کو ماننے والے بن جاؤ، اور جو علم کو مانتا ہے نا وہ دین کو چھوڑتا ہے نا دینداری کو چھوڑتا ہے، بلکہ علم کو ماننے والا سب سے پہلے دین کی حقانیت کو سمجھتا ہے کہ دین کیا چیز ہے، علم کیا چیز ہے۔ آج ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آپ کے سامنے ایک اعلان رکھنا ہے کیونکہ آج عاشورے کا دن ہے۔ آج ٹھیک 2 بجے یعنی اب سے شروع ہوگا، انشاءاللہ جمعہ کے بعد شروع ہوگا، جے بی گارڈن میں شہید اعظم کانفرنس رکھی گئی ہے جس میں دعائے عاشورہ پڑھی جائے گی۔ دعائے عاشورہ پڑھی جائے گی، جس کی دعائے عاشورہ قبول ہو گئی سمجھیے اس کا بیڑا پار۔ 4 بجے دعائے عاشورہ پڑھی جائے گی اور امام حسین کا ذکر ہوگا، 72 شہدائے کربلا کا ذکر ہوگا۔ جو چاہتے ہیں کہ آج کا دن میرا امام حسین کی یاد میں گزرے، جس کا دل چاہتا ہے وہ جے بی گارڈن میں ظہر جمعہ کے بعد 4 بجے دعائے عاشورہ پڑھی جائے گی۔ افطاری کا بھی انتظام ہے اور انشاءاللہ لنگر کا بھی انتظام رہے گا۔ جو لوگ روزہ رکھے ہیں وہ بھی پہنچے، اور جو لوگ امام حسین کی یاد میں رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ لوگ بھی جے بی گارڈن آج پہنچے، تاکہ امام حسین جس شہادت کو نوش کر کے اس دین کو پہنچائے ہیں وہ دین کو ہم سمجھ سکیں۔ آج ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آج وہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ شکیل عرفی نے کیا خوب کہا تھا کہ سر دے دیا حسین نے لیکن یزید کو بیعت نہیں ملی۔ یہ ہاتھ ہمارا بہت عزیز ہے۔ ہم کہتے ہیں الیکشن جب آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انگلی بہت عظیم ہے، نہیں، یہ انگلی کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ ہاتھ بہت عظیم ہے۔ یہ ہاتھ جب کسی کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یہ دین کہلاتا ہے، دین۔ اس ہاتھ کی اہمیت کو پہچانا۔ ہم پنجا کہتے ہیں، پنجتن کہتے ہیں،
یہ پنجتن کا ہاتھ ہے. اسی ہاتھ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدی. اپنے ہاتھوں سے کیا کرنا ہے, اپنے ذہن سے کیا کرنا ہے, اپنے کردار سے کیا کرنا ہے. آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کس کو کہتے ہیں, یہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آئندہ جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی, کیونکہ کربلا کا ایک لمحہ بھی بیان کرنا معمولی بات نہیں ہے. کربلا کا منظر اگر سننا ہے تو دلوں کے ساتھ, ذہن کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ تو اس کو موجود ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ آج سب جتنے ہو سکتے ہیں دوست احباب کے ساتھ میں جے بی گارڈن پہنچیں گے. انشاءاللہ دعائے عاشورہ بھی پڑھیں گے اور داستان کربلا بھی وہاں پر سنیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سننے, حق بولنے, حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جھوٹوں کی صحبت سے بچائے, یزیدی فرقے سے ہمیں بچائے اور حسینی سچا پکا حسین ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائیں. دین کو سمجھنے, دین کو جاننے, دین کو پڑھنے کے ہمیں توفیق